لیکن دیکھیں مسیحی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر اور عیسائی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ آج ہم کلوز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو کویسچنز کیے گئے ہیں جن کے جواب آپ لوگوں کو نہیں ملے ان کو دیں، اور جو میں بول بھی جاؤں اور آپ لوگ بول سکتے ہیں کہ بھئی ان کے جواب ہمیں دے کر جائیں. کیا کرنا ہے؟ میں دوں گا آپ لوگ خدا کی فضل کی بدولت. کیا کرنا ہے؟ مسیحی جو لوگ ہیں بولنا تو کسی نے نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں نا بولے گا کہ بھئی 2 منٹ کے لیے کہ کیا سیکھیں. چلو بولو گڈ. ہم نے سیکھا تو بہت کچھ ہے خدا کے کلام سے، لیکن میں چند باتیں بتاؤں گی کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں روح کو اس کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں اور مسیح کی پہچان کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں. اور شکر ہے خدا کا کہ ہم اس تک پہنچ رہے ہیں کہ ہمیں جو مسیح کی پہچان بھی ہے کہ مسیح جو ہے وہ خدا کی قوت ہے جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. اور ایسا وقت جب میں اتوار کو وزٹ کرنے گئی تو پہلے گھر میں جب میں نے کلام سنایا تو خدا کے پاک روح نے کچھ نئی باتیں دی اور انہوں نے گواہی دی کہ باجی آج کے پہلے آپ نے اس طرح میں کلام نہیں سکھایا اور آج آپ نے سیکھا. میں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں. مجھے بس بیٹھے بیٹھے یہ بتا دیں کہ آپ میں مسیحی لوگوں میں اور عیسائیوں میں کیا فرق ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ جو پی کے مسیح کا بیٹا ہے وہ مسیحی ہے. یہ تو خدا کی شکر گزاری ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ مسیحی اب لکھا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ پہلے عیسائی بھی لکھ دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور مسیحیوں میں اور عیسائیوں میں کیا فرق ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو ایمان نہیں رکھتے. میں نے آپ لوگوں کو اکثر بتایا، کسی سے بھی آپ لوگ پوچھیں گے نا کہ عیسائی کو بھی پوچھ لو گے کہ ایمان کی دیتے ہونے کہنے یسوع تھے. کی خیال ہے؟ دیکھیں ہاں جی خدا کا روح بسا ہوا ہے اور جو روح سے پیدا ہوئے ہیں. آمین. نہیں در حقیقت بلا کیا ہے؟ جن میں خدا کا روح بسا ہوا وہ رائٹ ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوئے ہیں وہ مسیحی ہیں. لکھا ہوا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا، دیکھیں جیمے مسیح کا بیٹا، جیمس مسیح کا بیٹا، یا ساک منشی کا بیٹا، کوئی بھی لگا لیں یا اس کی بیٹی لگا لیں. کیا خیال ہے؟ وہ دیکھیں وہ وہی تو مسیح کے گھر پیدا ہے. کرسچنوں کے گھر میں پیدا ہوئے نا، یہی کہیں گے نا بھئی وہ فلانا مسیح کے گھر میں پیدا ہوئی. لیکن جو یہاں پر ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے؟ بڑا ڈیفرنس ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ جسم. تو جو جسم سے پیدا ہوا تو جسم ہوا، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ مسیحی ہوا، کیونکہ وہ مسیح میں سے پیدا ہوا. جو نئے مخلوق ہوتے ہیں وہ مسیح سے پیدا ہوتے ہیں. نئی لائف جو ہوتی ہے، میں نے رات کو آپ لوگوں کو بتایا کہ جو نئی لائف ہے وہ ہماری سٹارٹ کب ہوتی ہے؟ جب ہم مسیح میں پیدا ہوتے ہیں. تو جو مسیح میں پیدا جو ہو جاتے ہیں وہ مسیحی ہوتے ہیں، اور جو مسیح سے پیدا نہیں ہوتے وہ مسیحی نہیں ہوتے. کیا خیال ہے؟ یہ بات حقیقت ہے. وہ صحیح ہوتے ہیں. چاہے لوگ اب آج کل تو چلو کم ہو گیا، پہلے لوگ زیادہ بولتے تھے کہ ان کو اور بھی کچھ لفظ بولا کرتے تھے. یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آن لائن یہ چلے گی. ان کو چوڑے بھی بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ ان کے کاموں کے سبب سے. کیا خیال ہے؟ جو مسیحی لوگ ہوتے ہیں وہ نئے مخلوق ہوتے ہیں جو کہ روح سے پیدا ہوتے ہیں. جو جسم سے پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ جسم ہے. اور جو روح سے پیدا ہوا وہ کیا ہوا؟ روح آنا. اور لکھا ہے کہ جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کا تخم جو ہے اس میں بنا رہتا ہے. اب وہ کس کے بچے کہلائے؟ باپ کے، آسمانی باپ کے، یعنی مسیحی. کیونکہ وہ نئی مخلوق ہو چکے ہیں اور وہ روح سے پیدا ہوئے ہیں. اور یہ بھی بات زبردست ہے جو کرنے والا ہوں، جو روح سے پیدا ہوتے ہیں ابے صاحب کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، صاحب منشی صاحب کا پتہ ہے نا، کیوں پتہ ہے. دیکھیں اب روح سے پیدا ہوئے ہیں تو روح کے بھی تو ہم کیا خیال ہے؟ اس کے پجاری، اس کے بچے ٹھہرے، کیونکہ روح اس کی قدرت سے ہم نئی مخلوق ہوئے. تو اس کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جوید مسیح کی آپ بیٹی ہیں یا اس کا آپ کو پتہ ہے کوئی بھی پرابلمز ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، میں دیکھتا ہوں آپ ضد کر کے بھی بیٹھ جاتی ہیں، آپ کام کروا لیتی ہیں. لیکن جب روح سے آپ پیدا ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا پتہ کیوں نہیں ہے ہمیں؟ روح سے پیدا ہو چکے ہیں
لیکن اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم روح سے پیدا اب ہو چکے ہیں. ہمارے اندر ہمارے باپ سے کئی گنا بڑھ کر جو تخم ہے وہ کس کا ہے؟ روح القدس کا. دیکھیں وہ حوالہ نکالیں کیونکہ کل میرے بھائی نہیں تھے یہاں پر اور باجی بھی نہیں تھے. کہاں سے ہم نے پڑھا کل کا حوالہ؟ 9 آیت کو پڑھیں. اور تخم جو ڈی این اے ہے اور یہ انسان کے اندر کب کام کرتا ہے اور کرتا بھی ہے کہ نہیں؟ ہم خود سے تو نہیں بول رہے نا، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا. پڑھے ذرا اونچی آواز کے ساتھ تاکہ وہ وہاں پہ بھی آواز جو ہے وہ ریکارڈ ہو. اور جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے. جو کوئی دیکھیں حوالہ کیا ہے؟ پہلا یوحنا 3 باب کی 9 آیت ہے. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ خدا اس کا جو تخم ہے وہ اس میں بنا رہتا ہے. یعنی کہ ڈی این اے حرام کن بات ہے. اس کا ڈی این اے جو ہے وہ کیسے ان کے اندر آ کر کام کرتا ہے. بہت سارے لوگ جو جن کی عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے نا وہ کہیں گے کہ کیسے خدا کا ڈی این اے جو ہے وہ کیسے انسان کے اندر ہو کر کام کر سکتا ہے. بھئی جب نئی مخلوق ہو چکے ہیں، جب آپ کی پیدائش جو ہے وہ روح سے ہو چکی ہے، تو پھر دیکھیں جب آپ اس سے جنمے ہیں، جب آپ اس سے پیدا ہو چکے ہیں تو پھر اس کا روح بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے، اس کا تخم بھی. کیا خیال ہے؟ دیکھیں جسمانی لحاظ سے شیر سے پیدا کون ہوا؟ مونکی سے پیدا کون ہوا؟ مونکی. اور جو بڑا سا ہوتا ہے وہ کیا نہ بولتے ہیں اس کو؟ زرافہ. زرافے سے پیدا کون ہوا؟ زرافہ. اور ایک اور بھی جس کا آگے سن ہوتا ہے، ہاتھی جس کو بولتے ہیں. اور ہاتھی سے پیدا کون ہوگا؟ ہاتھی ہوگا نا. اور جسم سے پیدا جسم ہوگا. اور جو روح سے پیدا ہوگا وہ نئی مخلوق ہوگا. وہ اس کے اندر جو ہے خدا کا جو تخم ہوتا ہے وہ بنا رہتا ہے. آمین. اس کے اندر کیا ہے؟ خدا کا تخم بنا رہتا ہے. اور پچھلی بار نہیں، اس سے پچھلی بار میں نے آپ لوگوں کو بتایا کوی کے بارے میں کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر کیا لفظ جو ہے وہ کوی آیا. اور کوی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ خدا کے لیے. یہوہ خدا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو کوی ہے. وہ خدا نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی جوڑ دیا کیونکہ آپ اس سے جنمے ہیں. اس سے بڑی اور کون سی بات ہے کہ آپ اس سے جنمے ہیں، اس لیے اس نے آپ لوگوں کو بھی کبھی کہا. بس جو کہ خدا کے جلال کے موافق کیا کرتے ہیں، وہ جو قوت پاتے ہیں اسی قوت کے ساتھ کیا کرتے ہیں. خدا کہتا ہے وہ کبھی 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 طاقت مند ہوتے جائیں بلکہ بھرپور اور بڑھتے ہوئے کیا ہے وہ نظر آئے. کیا خیال ہے؟ اگر نہیں ہوتے تو یہ تو بہت زیادہ خطرناک بات ہے. مسا جو ہے وہ کیا ہے؟ مسا خدا کی قوت اور خدا کی کیا ہے؟ طاقت. تو جب خدا کی طاقت اور پاور ہمارے اندر آتی ہے پھر اس کی حدود کوئی نہیں ہوتی. وہ انلمیٹڈ پاور کا مالک ہوتا ہے. طاقتور قوت سے بھرا ہوا انسان وہ ہوتا ہے جو مسا کے ساتھ لبریز ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. کیا آپ مجھے بتائیں گے کتنے لوگ ہیں جو بائبل مقدس کو ہر روز پڑھتے ہیں؟ بولنے پہ ہاتھ رکھیے. گڈ نہیں. دیکھیں اب اچھی بات ہے، سچ بولنا چاہیے. پرانے عہد نامہ کے اندر مسا کا ذکر آپ لوگوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا کہ یہ نئے عہد نامے کے اندر ہی آ کر اس نے کام کرنا شروع کیا؟ ہاں کیا؟ صحیح دسو. ہاں جی تسی دسو جی کی کہہ رہے ہو؟ کیتا باجی؟ پرانے عہد نامے کے اندر مسا کام کرتا تھا کہ یا نہیں؟ شروع سے بالکل.
مسح کے ریلیٹڈ جو پرانے عہد نامہ کے اندر حوالے ہیں، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ ان کو مارک کر لیں، لکھ لیں، نوٹ کر لیں؟ تاکہ جب کہیں پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ سوال کیا جائے کہ پرانے عہد نامے کے اندر مسح کام کرتا تھا کہ نہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ الجھن ہے اور وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ پرانے عہد نامے کے اندر بھی مسح کام کرتا تھا۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسح روح القدس کی قدرت کی بدولت نے عہد نامہ کے اندر اس نے کام کرنا شروع کیا، صرف ایسا نہیں ہے، بیشتر تھا، یہ شروع سے کام کرتا رہا۔ حوالے کو کچھ دیکھیں گے بائبل مقدس کے اندر، نکالیں خروج کی کتاب 29 باب اور اس کی 7 آیت کو پڑھیں گے، اور 7 جو ہے وہ لکھنا بھی آج شروع کریں گے۔ وہ کیا ہوگا کہ جو لوگ نہیں آ سکے ان کو آج کا جو مضمون کے حوالے جات ہوگے کم سے کم ہم ان کو بھیج سکیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ خروج پرانے عہد نامے کے اندر خروج کی کتاب 29 باب اور اس کی 7 آیت کو پڑھیں گے۔ آج حوالے ساتھ آپ لوگوں کو زیادہ دوں گا تاکہ پیچھے تو آپ لوگوں نے سیکھا ہوا ہے۔ جی پڑھیں، کوئی بھی پڑھیں۔ اور مسح کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مسح کرنا۔ مسح کرنے کا تیل لے کر کیا کرنا؟ اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو کیا کرنا؟ مسح کرنا۔ اس آیت کے اندر کتنی بار مسح کا ذکر ہے؟ 2 بار۔ اور اسی باب کی 21 آیت کو پڑھیں، اسی باب کی پھر 21 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اور قربان گاہ پر کے خون اور مسح کرنے کے تیل میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے لباس پر اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں اور ان کے لباس پر چھڑکنا۔ یہ اس قدر تھا کہ اس کے بغیر پاک لوگ ہوتے ہی نہیں تھے۔ شروع میں بھی جب دیکھیں تو ہارون کے اور اس کے بیٹوں کے، اس کے جو بچے تھے، ان کی پوشاک کے اوپر بھی کیا کرنا؟ چھڑکنا، تاکہ وہ بھی پاک ہو جائیں۔ پرانے عہد نامہ کے اندر کیا تھا؟ مسح لوگوں کو پاک اور صاف کرتا تھا اور ایک پاکیزہ زندگی دیتا تھا۔ اور اسی باب کی 29 آیت کو پڑھیں، 29 باب 29 آیت کو۔ اور ہارون کے بعد اس کے پاک لباس اس کی اولاد کے لیے ہوں گے، تاکہ انہی میں سے وہ مسح مخصوص کیے جائیں۔ انہی سے وہ مسح اور مخصوص کیے جائیں۔ اور جو ہارون کا لباس ہے، جو اس کے کرتے ہیں، جو اس کا چوگا تھا، جو وہ پہنتا تھا، وہ کس کے لیے انہوں نے کہا کہ رکھیں، اس کو استعمال اور نہ کوئی کرے، اور صرف کون لوگ کریں؟ جو اس کے بچے ہیں، یہ ان کے لیے رکھیں تاکہ وہ بھی پاک ہو کر مسح اور مخصوص اسی کے ساتھ کیے جائیں۔ یہ پاک پرانے عہد نامے کے اندر پاکیزہ زندگی کو جو دینے والا ہوتا تھا وہ مسح ہوتا تھا۔ دیکھیں، نکال لیا آپ لوگوں نے، لکھ لیا، اور اس کی 36 آیت کو پڑھیں۔ 36 جی۔ اور تو ہر روز خطا کی قربانی کے بچڑے کو کفارہ کے واسطے ذبح کرنا، اور تو قربان گاہ کو اس کے کفارہ دینے کے وقت صاف کرنا اور اسے مسح کرنا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ تاکہ وہ پاس ہو جائے، کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ سوری، کیسے؟ مسح کے سواب سے۔ ہلیلویا۔ آج والے نوٹ کریں زیادہ زیادہ، کیونکہ آپ لوگوں نے سیکھا ہوا ہے اس کے بارے میں پچھلے دنوں کے اندر۔ 30 باب نکالیں اسی خروج۔ تیس کی 25 آیت کو پڑھیں، دھیان سے پڑھا کریں اور دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی بار جو ہے وہ مسح کا ذکر آ چکا ہے۔ اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا، یعنی ان کو گھونٹنے کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا، یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ آمین۔ اب اس 28 آیت کو پڑھیں۔ اور سوہدنی قربانی چڑھانے کے مذبح کو اس کے سب ضروف سمیت اور ہوس کو اور اس کی کرسی کو مسح کرنا۔ آمین۔ دیکھیں اس قدر وہ خدا کے پاکیزہ لوگ تھے کہ وہ جو چیئر جس کے اوپر بیٹھتے تھے اس کو بھی مسح کرتے تھے۔ کیوں کر ایسے ہوتا تھا بھلا؟
کیونکہ پاک خدا کی حضوری میں انہوں نے بیٹھنا ہوتا تھا. کپڑے بے شک ہمارے کیسے بھی ہوں, اس دور کے اندر نیا نامہ کے اندر خدا چاہتا ہے کم سو کم اپنے بچار جو ہیں, اپنے جو دل ہیں, ان کو تو پاک اور صاف کر کے لے کر آئیں. چیئر بے شک ایسا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی نہیں بناتے یا نہیں بنا سکتے. وہاں پر تو سونے کی جو چیزیں وہ لگی ہوتی تھی, لیکن اس کے اوپر کیا کرتے تھے, پہلے اس کو پاک اور صاف کرتے, مسح کرتے, پھر جا کر کاہن اس کے اوپر بڑے آرام اور بڑی شان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتا ہوگا. کیا خیال ہے؟ لیکن اس دور کے اندر کیا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں جو خدمت کو, خدا کے کام کو سر انجام دے رہے ہیں, اور جو اب تک مخصوص یعنی کہ مسح بھی نہیں ہوئے. خدمت خدا کی مسح کے بغیر تو ہوتی نہیں ہے. اور مسح کرتے کون ہے؟ جن کو مسح کا نالج ہوتا ہے. مسح کرتے کون ہے؟ جو مسح کے ساتھ لبریز ہوتے ہیں. مسح کرتے کون ہے؟ جو مسح کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں. میں نے اسٹارٹ میں آپ لوگوں کو کہا کہ اس کی ڈیمینشن ہے, اس کے فنکشن ہے, کیسے کرنا, ان کو مسح کرنا تاکہ وہ میرے لیے کیا کریں, کاہن کی خدمت کو سر انجام دیں. لیکن اس دور کے اندر تو بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں ملتے ہیں, جو کہ آج اچھی بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ خدا کے کام کو جو ہے وہ سر انجام دیں. یہ بری بات نہیں ہے, یہ ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ جو ہے یہ خوشی کی بات ہے. لیکن جب وہ مسح ہو کر, مخصوص ہو کر خدا کے کام کو سر انجام دیں, تو پھر ان کا نکھار جو ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے. ان کی خدمت کا جو رنگ ہوتا ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے. وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کو بچا کر اس گنہ کے اندر جمع کر سکتے ہیں, جس کے لیے یسوع مسیح نے اپنی جان کو قربان کیا ہے. ورنہ نہیں ہے, مخصوصیت کے بغیر, پاکیزگی کے بغیر نہیں ہے. پرانے عہد نامہ کے اندر مسح کیا کرتا تھا, 31 آیت کو پڑھے, لوگ مخصوص ہوتے اور پاک ہو کر خدا کے کام کو سر انجام دیتے. اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسح کرنے کا پاک تیل ہے. آمین. یہ تیل جو ہے, بہت سارے لوگوں نے پچھلے دنوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ایسے وچار جو ہے بیان کیے کہ بائبل مقدس کے اندر تیل کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اور ایسے پادری بیوقوف ہو چکے ہیں, یہ پاگل ہیں کہ یہ جاتے ہیں لوگوں کے سر پر تیل لگاتے ہیں. یہ تو بری بات ہے, تیل کا اور پانی کا. انہوں نے بولا بہت سارے لوگوں نے کہ یہ تو بری بات ہے, ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. چلے وہ شاید کسی بات تک وہ اچھا ہی بول رہے ہوں, یہ بنانا چاہ رہے ہوں کہ لوگوں کا ایمان ہی اس قدر ہونا چاہیے کہ وہ موجودگی کے ساتھ شفا پا جائیں, معجزات کو لینی, موجودگی کے ساتھ, پریزنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں, معجزات کو ریسیو کر لیں. لیکن اچھی بات ہے, لیکن ایسا غلط ہے کہ بائبل مقدس کو للکارنا اور اس کو یہ کہنا کیا کہ اس کے اندر ایسا کوئی بھی ذکر نہیں ہے کہ تیل کو جو ہے اس کے ساتھ لوگوں کو چنگا یا مسح کیا جائے. یہ تو شروع سے ہے. مسح کرنے کا زبردست طریقہ جو ہے وہ 31 آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے. اب 31 باب کو نکالیں, ساتھ ساتھ لکھتے جائیں, آیتیں بھی اور باب بھی. 31 باب کو نکالیں اور اس کی 11 آیت کو پڑھیں گے. اور مسح کرنے کا تیل اور مقدس کے لیے خوشبودار مسالے کا بخور, ان سبوں کو وہ جیسا میں نے تجھے حکم دیا ویسا ہی بنانا. آمین. اب 35 خروج 35 کو نکالیں. تھوڑی سی سپیڈ بڑھائیں. میں نے آپ کو بگاڑ دیا ہوا کیسے کہ میں ایک آیت کے اوپر 3 دن بات کرتے رہتا ہوں اور آپ لوگ جو ہے پھر حوالے کے نکالنا مشکل ہو جاتے. 35 باب نکالی ہے, گڈ. اب اس کی 8 آیت کو پڑھیں گے. اور جلانے کا تیل اور مسح کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالہ اور افود اور سینہ بند کے لیے سلیمانی پتھر اور جڑاؤ پتھر. آمین. ہوتا کیا تھا, مسح کا ذکر کیوں ہر ایک آیت کے اندر بنا رہا ہے, کیا خیال ہے؟
क्योंकि ये ऐसी खुदा की पावर है जो कि पुराने नामा के अंदर पाक और साफ करता था, और सारी चीज़ों के साथ खुदा ने इसको जोड़ा ताकि खुदावन की हजूरी में वो लोग बड़ी मकबूलियत के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को बसर करें और एक अच्छे काहिन बनकर। अब इसकी 15 आयत जो है उसको भी 7 हवाले लिखें, सॉरी पढ़े ना, बाद में इसको आप लोग पढ़ना क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाता है। 15 आयत को लिख लें और 28 आयत को लिख लें इसी बाब की। 37 खरूज लिखें और उसकी 29 और 38 आयत को लिखें। 40 खरूज और उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। खरूज 40 और इसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। अगर अच्छा मसा लगे करने का तेल लेकर मस्तन को और उसके अंदर की सब चीजों को मसा करना और यूं उसे और उसके सब जरूर को मुकद्दस करना, तब वो मुकद्दस ठहरेगा। भाई मसा का जो जिक्र है बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बहुत ज्यादा मिलता है। इसी आयत के अंदर 2 बार जिक्र है मसा का, और ये 9 और 10 और 11 और 13 आयत को लिख लें इसी बाब की, और 15 आयत को भी लिखें इसी बाब की। लिख लिया? गुड। हमारी जो मर्कजी आयत है जिसके ऊपर हमने इतने दिन बाद की 6 क्लासेस हमारी होगी वो यशाया की किताब के अंदर की। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि जीसस को मसा क्यों कर किया गया, भला किसने मसा किया, कि वो क्यों क्या करे भला। यशाया 61 बाब निकाले, और इसकी पहली आयत को पढ़े। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। भाई उसने खुदावंद खुदा ने उसको मसा क्यों किया भला, ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। आगे भी पढ़ दें प्लीज। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करो। और मैं आप लोगों को बताऊं कि इस दौर के अंदर हमें ऐसा नहीं मिल रहा। क्या ख्याल है, जो कैदियों के पास जाएं, असीरों के पास जाएं, जो परेशान हैं उनके पास जाएं, जो मस्कीन हैं उनके पास जाएं, जो कि जिनको ज़रूरत है उनके पास जाकर क्या करें, मुक़द्दस कलाम की मनादी करें। और इस चीज़ के लिए क्या किया गया, खुदा ने उसको मसा किया। आमीन। बाइबल मुक़द्दस में से बड़ी ज़बरदस्त नए अहदनामे के अंदर हम जाएंगे और बात करेंगे। हमने जो हमारी जो आज की आयत थी भला वो कहाँ से हमने बड़ा शुरू किया, तो हम के बारे में पहला यूहन्ना 9 आयत थी। अब पहला यूहन्ना 2 बाब निकाले। मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा वाले मैंने आज ही आप लोगों को दी है, क्योंकि इसको मैं चाह रहा हूँ कि आज क्लोज करूँ और फिर उसके आगे जो है हम बात करेंगे। 2 बाब की 27 आयत को पढ़ेंगे और बड़े ध्यान के साथ इसको पढ़ेंगे आज। और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम उसके मुहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। आमीन। बल्कि वो मसा जो तुम्हें कायम किया गया वो सब बातें सिखाता है। मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा मजा आया और मैंने कहा खुदावंद ये इसके मजीद मुझे बारे में सिखा। ये मसा जो है तुम में कायम और दायम रहता है, ये खत्म नहीं होता। क्या ख्याल है कि लिखा हुआ है कि ये मसा तुम में खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है। देखें आप लोगों ने अक्सर कभी वो गेम खेली होगी, वो जो सांप वाली होती थी पुराने मोबाइलों के अंदर, खेली थी ना। मैं अक्सर गेम है, आप लोगों को पता है कि थोड़ी ज्यादा मोबाइल के ऊपर खेलता हूँ, ये बच्चों वाली थोड़ी सी आदत है। देखें होता क्या था, मोबाइल वो जो आगे आगे वो जब वो खाता था ना, वो तिनके जो पकड़ता था वो बड़ा होता जाता था। क्या होता था, उसको एनर्जी मिलती थी।
ملتی تھی نا. جیسے جیسے وہ چیز کو کھاتا تھا اس کو انرجی ملتی تھی, وہ بڑا ہوتا جاتا تھا. جیسے وہ آگے جاتا تھا وہ بڑا اس قدر ہو جاتا تھا کہ بعد میں اس کو سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا تھا. اب انہی موبائلوں کے اندر بھی وہ گیم جو ہے ملتی ہے کہ وہ جب اس کو انرجی ملتی تھی اور اس کو لے کر بڑا ہوتا جاتا تھا. اب بڑے دھیان کے ساتھ سنیے میری بات کو. مسا آپ لوگوں میں قائم دائم رہتا ہے, لیکن وہ قوت کے ساتھ ہم کیوں نہیں بڑھتے؟ کیا خیال ہے؟ ہم کیوں نہیں بڑھتے؟ وہ جو عظیم قوت جو ہمارے اندر قائم کی گئی ہے. دیکھیں کہ اگر میں آپ لوگوں کو کوئی ٹاسک دیتا ہوں, کوئی بھی دیکھیں کہ بھئی آپ لوگوں نے یہاں پر ہینڈ لگانا ہے, جو اس کو ہینڈ لگا لے گا پی کو, وہ کیا بن جائے گا؟ ونر بن جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو آپ لوگوں کو جب آپ لوگوں کو یہ آسان بات ہے, آپ لوگ اس کو ہینڈ لگا کر کیا کریں گے؟ ونر بن جائیں گے. جب یہ شرط جو یہی ہے کہ اس کو جو بھی ہینڈ لگائے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ ونر بن جائے گا. تو آپ لوگ جو ہے جو نہیں لگا سکیں گے, جن کے ہینڈ یہاں تک پہنچیں گے, قد چھوٹا ہے, وہ نہیں بنیں گے, اور جن کے یہاں تک پہنچیں گے وہ بھی نہیں بنیں گے, اور جو اس کو چلے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ ونر بن جائے گا. کیا خیال ہے؟ اب بڑے دھیان کے ساتھ اس مثال کو سمجھنا ہے آپ نے. جو ونر بن گیا, جسمانی لحاظ سے آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے تو آپ لوگ ونر بن گئے. سمجھیے روحانی طور پر مسیح کی جو اقسام ہے آپ لوگوں کے اندر جب کام کرتی ہیں, ایک یہ بھی ہے, اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں جو مبارک ہیں, تو کیا آپ لوگ اپنا ہاتھ دکھائیں گے جو مبارک ہے؟ دکھائیں گے؟ جو مبارک لوگ ہیں وہ ہاتھ دکھائیں مجھے بس. کیا خیال ہے؟ آپ مبارک ہیں؟ کیسے؟ جی اچھی بات ہے, اور ہم مبارک ہیں. ہم اپنے کاموں سے مبارک بن سکتے ہیں, لیکن اس بات کو پھر ہم یاد رکھیں تو بھائی ہم مبارک ہیں. جب ہم کسی مسکین کا بھلا کرتے ہیں تو لکھا وہ مبارک ہے. اگر غریب کا خیال رکھتا ہے تو وہ مبارک ہے. لکھا ہوا ہے کہ بھئی مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے. کیا خیال ہے؟ وہ مبارک ہے. اگر آپ لوگ رکھتے ہیں تو جیسے آپ لوگ اس کو ہینڈ لگا کر ونر بن سکتے ہیں, ویسے اگر آپ نے کسی بیوہ کا یا کسی غریب کا یا کسی یتیم کا خیال رکھا ہے تو آپ لوگ مبارک ہیں. کیا خیال ہے؟ اگر ابلیس آتا ہے آپ لوگوں کو آزمانے کے لیے, آپ اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں, کیا تو جانتا ہے کہ مجھے خدا نے مبارک ٹھہرایا ہے, اب میرا یہ کام نہیں ہے, میں کبھی بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہوں گی نہ چاہوں گا. کیا خیال ہے؟ کیوں؟ کیا مبارک ہے؟ ابلیس آپ لوگوں سے ڈرنا شروع کر دے گا کب؟ جب آپ لوگ یہ کہنا شروع کریں گے کہ میں مبارک ہوں. کیا خیال ہے؟ جب آپ مبارک ہیں, مبارک بننے کی توفیق خدا نے آپ لوگوں کو دی ہے, تو پھر آپ لوگ مبارک ہیں. کیا خیال ہے؟ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو بھی آپ لوگ ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے تھے. یہ سبھی اسپرٹ جو ہے آپ لوگوں کے اندر نظر آتی ہے, آپ سبھی بھلائی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, بھلائی کرنا چاہتے ہیں, تو ہاتھ کیوں نہیں آپ لوگ دکھا رہے تھے؟ کیا خیال ہے؟ ایسے اگر آپ لوگ اس کو چھو کر ونر بن سکتے ہیں, کسی کا بھلا کر کے آپ لوگ مبارک, خدا کے کلام کو پورا کر کے مبارک ٹھہر سکتے ہیں. اور یہ آیت جن کے اندر خدا کا مسا قائم اور دائم ہے, وہ مسا کی قوت کے ساتھ, مسا کی پاور کے ساتھ ہر روز جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بڑھ سکتے ہیں. خود کو کیا کر سکتے ہیں؟ بوسٹ کر سکتے ہیں. خود کے اندر ایسی انرجی کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو ان کی نسل در نسل جو ہے وہ گہرے طور پر کیا کرے؟ کام کرے, اور نسل در نسل ان لعنتوں کو, ان جوؤں کو یسوع کی قدرت کی بدولت کیا کرے؟ وہ توڑ اور پھوڑ کے رکھ دے. کیا خیال ہے؟ وہ انرجی, وہ مسا آپ لوگوں کے لیے ہے, اور وہ آپ لوگوں کے اندر قائم رہنا چاہتا ہے, اور وہ اسی لیے آپ لوگوں کو ملا کہ وہ آپ کے اندر قائم رہے. اسی بات کی 20 آیت کو پڑھیے بھی اور لکھ بھی لینا. اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسا کیا گیا ہے. تم
کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا بھائی کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں ہے. تم کو تو اس قدوس کی قدرت سے مسح کیا گیا, اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے, اور تم لوگ عام اب نہیں ہو. تمہارے اندر وہ کام کرتا ہے اور وہ کام کرتے رہنا چاہتا ہے. آپ اس کو سمجھنے کی, آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں. وہ ہر طرح کے پہلوؤں کے اندر آپ لوگوں کو سنبھالنا چاہتا ہے اور سنبھالتا بھی ہے. آمین. مسح کے ڈیمینشنز ہیں, اس کے جو پہلو ہیں وہ کام کرتے ہیں. پرانے عہد نامے کے اندر یہ سایہ کی کتاب کو ایک بندہ نکالیں, سبھی نے ایک کوئی بھی نکالیں. پرانے عہد نامہ 10 اور 27 آیت کو پڑھیں گے. 10 باب 27 آیت. اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا, اور وہ جوا مسح کے سبب سے, اور وہ جوا مسح کے سبب سے ختم توڑ پھوڑ دیا جائے گا. کیا خیال ہے؟ اور وہ مسح جو ہے وہ کیا کرے گا, تیری گردن کے اوپر سے جوے کو اتارے گا. تیری گردن جو ٹیڑھی ہو چکی ہے اس کو سیدھا کرے گا. اگر تیری گردن ایسے اکڑی ہے نا, یہ پتہ ہے جڑے اکڑنا لوگوں دی نہیں خدا نہیں پسند نہیں ہے, نہ اکڑے درات نہیں پسند نہیں, تو جھکیا رہنا چاہیے لیکن لمٹ تک. کیا خیال ہے؟ خدا کی حضوری میں جب آپ لوگ, میں نے بولا کہ مبارک ہیں, تو مبارک تو وہ ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں. پھر جا کے اللہ تھکیا ہوا میرے جنہیں تک غریب ہی کوئی نہیں اور نہ خدا نہ مشکل ہے, وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ یہ بری بات ہے. جب تم لوگ مبارک ہو, جب تم اڈین کیے گئے ہو, جب تم لوگ محسوس کیے گئے ہو, جب تم لوگ مسح کیے گئے ہو, تو تم لوگ الگ کیے گئے ہو. جب تم الگ ہو تو پھر للہ کیوں لے آنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ پھر دلیری کے ساتھ آئیں. پھر ابو جی انسان سامنے بیٹھے نہیں ہوئے, پھر تو ابو جی آسمانی ہے, پھر تو ابو جوید نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یا ابو جیمس بھی نہیں ہے کہ بھی جس کے سامنے جا کر بولے کہ ابو جی مجھے ایسا کر دے یا ایسا مجھے دے, جا ابھی نہیں ہے میرے پاس. ایسا ہرگز نہیں ہے. آسمانی جو باپ ہے جس نے آپ لوگوں کو اپنی قوت اپنے مسح کے ساتھ لبریز کیا ہے, وہ انتظار کے اندر ہوتا ہے, ویلکم کے لیے کیا کرتا ہے, وہ تیار رہتا ہے کہ میری بیٹی آئے مجھ سے مانگے ہے. کیا خیال ہے؟ اس کو دوں. تو جب بیٹا ایسے جا کر بیٹھے شان کے ساتھ, باپ مجھے چاہیے کیونکہ تو بڑی قدرت والا ہے, سب کچھ تیرا ہے, مجھے ایسا کر دے, میں ایسا چاہتی ہوں, میں ایسا چاہتا ہوں, تو باپ کرے گا بیٹا تیرا ہی ہے. کی خیال ہے بھئی؟ آپ جب ترلے لے کر جاتے ہیں اڈین ہو کر بھی, مسح کو جان کر بھی اور اس کی قدرت سے بڑھ کر بھی, تو یہ خدا کو پسند نہیں آتا. کیا خیال ہے؟ خدا میں تو مر رہا ہوں, خدا میں تو بڑے گنہگار ہوں, خدا اور خدا کے اندر گنہگار ہیں, چل تیرا ٹھکانے ہوئی نہیں ہے. کی خیال ہے؟ مسح وہ اقسام ہے جو خدا نے اپنی خاصیت, اپنی خوبی آپ لوگوں کے اندر رکھی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ مسح کیا ہے؟ شاید تجھے دوستو مسح کیا ہے؟ وہ تو انہوں نے بولا, آپ بولو مسح کیا ہے؟ جو میں نے ابھی بولا ہے, مسح وہ ہے جو خدا کی اقسام اور خدا کی خوبی. دھیان تھے رکھو, خدا کی خوبی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. میں کہتے ٹھٹے تیری اڑا رہے ہیں, تمہیں تو اور پسے کھو جاؤ. خدا کی خوبی ہے یہ جو جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو جب اس کے بارے میں بھی آپ لوگ نہ جانیں گے تو پھر کہاں آپ لوگ کیا کریں گے؟ پھر بری بات ہے نا, یہ اچھی بات ہے. کیوں بات جی؟ بہترس اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ ہاں شکر ہے, اچھی نہیں جگہ دیتے ہیں. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی بری گل میں سانو کہنا برا پیڑا لگتا ہے. کہ بھئی جب دیکھیں آپ لوگ اڈین ہیں, پہلے جو آج میں نے شروع کیا, دیکھیں پیچھے جاؤں گا تھوڑا سا, جو کرسچن یعنی جن کو مسیحی کہتے ہیں, مسیحی کیسے بنتے ہیں؟
कोई भी दसो मैं 3 दिन रूह से तो पैदा होते हैं। जो रूह से पैदा होते हैं वो मसीह होते हैं, और वो नई मखलूक होते हैं। जो जिस्म से पैदा होता है वो तो जिस्म है, वो तो खीदे मसीह दे पुत्र होया, और जो रूह से पैदा हुआ वो किसका हुआ? वो मसीह का हुआ। और 2 खानदान है जो जमीन के ऊपर जिंदगी को यानी कि जो चल रहे हैं, बसर हो रहे हैं। एक जो है वो जो जिस्म से पैदा होते हैं, और क्या लिखा हुआ है उनके बारे में भला? मन्नू बेच गिना दे जमिया मेरी माई, क्या क्या है। और जो रूह से पैदा होते हैं वो उस मसा के साथ पाक किए जाते हैं जो खुदा की कुव्वत है, इसलिए वो मसीह है। क्या क्या है? तो वो तो सही नहीं है, क्या हुए वो मसीही ठहरे। तो जो मसीही हैं वो अपने बाप को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू अब्बा कहने का हक दे दीजिए तेरी शुक्रगुजारी करने है, पक्की गल हो शुक्रगुजारी करो कि उन्हें अब्बा कहने का हक दिते है। भी उनके बेटे के हक ने तू भी निभा दे, फिर की ख्याल है? निभाने चाहिए कि नहीं? फिर बाप ने तो अपना हक निभा दिया, उसने तो आपको नए सिरे से पैदा होने की तौफीक दी, और उसने ये बेहतर समझा आप लोग मंसूबे के तय पर आज यहाँ पर मौजूद हैं, और एवरी फ्राइडे और वेडनेसडे यहाँ पर होते हैं, थर्सडे सॉरी होते हैं। क्या क्या है? ये खुदा का फजल नहीं है? और आप लोग उन चीजों के बारे में सीख रहे हैं जो ओ डैडी आप लोगों के अंदर पाई जाती हैं। जब खुदा ने कहा कि भाई तू मुबारक है, अगर ऐसा करेगी तो तू कहे नहीं 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 मैं नहीं मुबारक, मेरा तो अब्बा मुबारक नहीं। खुदा ने कहा ये बुरी बात है। क्या कह रहे बाजी बिना? जब काम कर रहे हैं मुबारकों वाले तो फिर आप लोग मुबारक हैं। और जबरदस्त बात क्या है कि जो कुव्वत मसा के तौर पर आप लोगों के अंदर खुदा की कुव्वत जो है वो काम करती है, वो लबरेज करती है आप लोगों को। निकालें 2 कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 21 आयत को पढ़ें। जी यस, 2 कुरिन्थियों साथ हवाले जो है वो लिखते जाना सारे। और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। ये देखें अजीम बात है, एक बार फिर पढ़ लेना। और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। हमें उन्हें एंड क्या जिन्हें मनु मसा किया, उसने कहा कि जिसने हमको मसा किया वो कौन है? वो खुदा है। और वो क्या करता है? वो मसीह के साथ आप लोगों को कायम करता है, आप लोगों को खड़ा करता है, आप लोगों को उस जगह पर लाकर खड़ा कर देता है जो अहम है, जो अजीम है, जिसके वसीला से आप बेटियां और बेटे ठहरते हैं। क्या ख्याल है? हमें खुदा चाहता है आप लोगों के लिए ऐसा करना, तो फिर हमें भी भाई डरना चाहिए या शर्माना चाहिए या घबराना चाहिए? आप लोग वाह बिल्कुल आप लोग कुछ हैं। कब? जब आप लोग मसा को पहनकर अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू करते हैं तो मसा आप लोगों की जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नासरी की कुदरत के बदौलत अजीब तरीन काम करना शुरू करता है। हमें मैंने आप लोगों को कल बताया कि कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में कि मसा क्या करता है और रूह क्या करता है और बाप क्या करता है और जीसस का क्या काम है। कुछ बताएं मुझे, क्या क्या? आमीन। किसके स्वभाव से? आमीन। यीशु के लहू के स्वभाव से। बाप का क्या काम है कि वो यीशु के लहू के स्वभाव से गुनाहों को धोता और माफ करता और पाक और साफ करता। वो गुनाह जो अरगवानी थे, वो गुनाह जो बहुत ही ज्यादा मैले कचाले हो चुके हुए थे,
ان کو یسوع کے لہو کے سبب سے کیا کرتا ہے؟ معاف اور صاف کرتا ہے. اور یسوع کیا کرتا ہے؟ بولے آمین. نجات جو ہے، نجات یسوع کے سبب سے ملی. آمین. نجات ہمیں یسوع کے سبب سے ملی. پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مسیحی لوگوں کے لیے ہے یا اسرائیلی لوگوں کے لیے ہے. نجات اس نے جب اپنے لہو کی عظیم پاور کو بہایا تو وہ لہو نے پوری دنیا کے لیے نجات کے دروازوں کو کیا کیا؟ کھول دیا. ایسا ہوا نا؟ پوری دنیا کو کیا کیا؟ اس نے نجات کا وارث بنا دیا. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ سب کیا ہوا بلا؟ یسوع نے اپنا لہو بہایا. اور بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے کہ جو یسوع کے لہو کو بہتے ہوئے دیکھ سکتے تھے. بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے جو اس لہو کو تازہ تازہ جو بہ رہا تھا اپنے اوپر لے سکتے تھے. لیکن اس وقت بھی وہ لوگوں کی عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا. جیسے اس دور کے اندر لوگوں کی عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. دیکھیے کہ جو لہو لوگوں کے لیے نجات کے دروازوں کو کھولتا ہے، وہ لہو جو لوگوں کو ایک نئی لائف کے اندر جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دیتا ہے، جس کو اٹرنل لائف کہتے ہیں، وہ لہو کیا کچھ نہیں کر سکتا. تب بھی تھا لیکن لوگوں کے عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا، انہوں نے نہیں اس کو ریسیو کیا. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں وہاں پر کوئی ایسا ہوتا کہ جو کہتا کہ مجھے تیرے لہو سے دھلنا ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں وہ لہو جو ہے نہ کہ صرف اس کو دھوتا، نہ کہ وہ لہو صرف اسی کے گناہوں کو دھوتا، اس لہو نے 7 پشتوں تک وہ جو فریش بہ رہا تھا اس کے لیے صلیب کے اوپر 7 پشتوں تک ان کے گناہ معاف ہو جانے تھے. اس کے اندر پاک اور پاورفل وہ لہو تھا جو بہ رہا تھا اور جو آپ کے لیے بہتا ہے. آپ اس کو لیں اور اسی پاکیزگی کو لے کر اپنی زندگی کو زمین کے اوپر بسر کرنا شروع کریں تاکہ وہ پاور آپ لوگوں کے اندر آ کر کام کرے. پہلی ایک سائن جو میں نے رول کو اس کی بتائی، جو طاقت جو مسا ہے وہ پاک کرتا ہے اور توفیق دیتا ہے اور دلیل کرتا ہے. آپ اس سے جو ہے کرسیوں نکالیں، جو پہلے والے حوالے ہیں ان میں سے 11 کرسیاں. اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ. اب دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ بھی مسا آتا اور قائم ہوتا ہے اور بس وہ کام ختم کر کے چلا جاتا ہے. اب دیکھیں، بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا پلیز. اب اس کے جلال کے موافق ہر طرح کی قوت سے کیا ہوتے جاؤ، یعنی کہ مسا کی قوت سے، قدرت سے بڑھتے 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 جاؤ. اور یہ قوت جو ہے یہ بڑھتی ہوئی نظر آنی چاہیے، کم تر نہیں ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ پھر لکھا ہے کہ قوت سے نہیں، ہر طرح کی قوت سے. کیا خیال ہے؟ ہر طرح کی قوت سے، ہر طرح کی تازگی سے، ہر طرح کی روحانی اور جسمانی ترقی سے، ہر طرح کے وہ کام آپ کے لائف سے جا سکتے ہیں جنہوں نے نسل در نسل گیر رکھا ہے. کس کے سبب سے؟ خدا کی قوت کے سبب سے آپ لوگ کبھی ہو سکتے ہیں، پاورفل ہو سکتے ہیں، اسٹرانگ ہو کر اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں. یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ خاصوں کا بھی خاص ہے. مسا کیا خیال ہے؟ عام نہیں کہ خاص ہے، خاص نہیں ہے، یہ خاصوں کا بھی خاص ہے. ہمیں ہر طرح کی قوت کے ساتھ آپ لوگ قوی ہو سکتے ہیں، خدا کی قدرت کے ساتھ قوی ہو کر اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں. ہاللیلویہ. اگر آپ لوگ اسٹل اپنی ایک جگہ کو نہ چھوڑیں کہ بھئی اگر دیکھیں کہ کوئی بھی کہے کہ بھئی اب میں سمجھ لیں کہ یا غیر زبان بول سکتا ہوں تو صرف اب یہ کافی ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. جو مسا شدہ لوگ ہوتے ہیں، جو مسا کی قوت سے بڑھتے ہیں، وہ آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور روحانی نعمتوں کے، پالوس رسول کہتا ہے کہ روحانی نعمتوں کے کیا کرو؟ طالب رہو.
اور اس سے بڑھتے ہوئے کیا کرو, نظر آؤ اور اس سے بڑھو. اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو پرستش یا ورشپ کرتے ہیں وہ صرف ورشپ کر سکتا ہے, وہ تو ایک نعمت ہے, لیکن آگے نعمتوں کے اندر اضافہ کس نے کرنا ہے؟ وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. کیسے؟ ہر طرح کی نعمت سے, ہر طرح کی قوت سے کبھی کبھی ہوتے جاؤ, بڑھتے جاؤ. ہم نے بڑھانا ہے. ایک بزرگ خادم تھا, میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ گواہی سنائی کہ ہم ایسے چلے گئے تو بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ پادری صاحب نے, پادری تصور ان کا نام, اچھا آپ کے پاس جدوں نویں نویں بندہ نکلتا نا تو بڑے روک کہندے ہوندے نے, جڑے بڑے روک ہوندے نا چھوٹے نہیں بدل دیندے, بڑے درات جڑے نے. اور اس نے مجھے کہا آپ خدمت کرتے ہیں؟ میں نے کہا یس سر. اچھا آپ کے پاس کون سی خدمت ہے؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن مجھے تب بھی پتا تھا کہ آپ کے پاس کون سی خدمت ہے. پہلے اس نے پوچھا آپ کا فیتھ کیا ہے؟ میں نے کہا جی پینتیکاسٹل ہوں, میں فل گاسپل کو ماننے والا ہوں. اچھا آپ کے پاس کون سی خدمات ہے؟ میں نے کہا سر کتنی خدمت ہیں؟ کہتے 5. میں نے کہا وہ 5 میرے اندر ہیں. کہتے یہ آپ نے کون سی بات کر دی؟ میں نے کہا کبھی چرچ کے اندر مجھے بلا کر دیکھیں اور آپ 5 کو دیکھ سکتے ہیں میری زندگی کے اندر. کیا خیال ہے؟ اور اس نے آج تک نہیں مجھے اپنے چرچ کے اندر بلایا, لیکن اب تک کہتا ہے کہ آپ کبھی میرے چرچ کے اندر آ کر پریچ کریں, لیکن آج تک اس نے بلایا نہیں ہے. کہتا ہے کبھی میں نے بلانا ہے یا کبھی ٹائم نکالیں, لیکن ایسا نہیں کہا کہ بھی مجھے کہہ دے کہ بھئی بیٹے آ کر اس دن آپ نے یہاں پر کلام سنانا ہے, تو میں تو پھر جاؤں گا جا کر. ظاہر ہے جب خدا کے کلام کے لیے بول رہے ہیں تو جا کے کام تو کریں گے. کیا خیال ہے؟ 5 خدمات, پروفیسی کی جو نعمت ہے, برکت ہے, بلیسنگ ہے, اور جو میں نے آپ لوگوں کو 5 جو خدمات ہیں وہ ہاتھوں کے اوپر گنائی ہوئی ہیں نا, یاد ہے نا. تو 5 کو آپ لوگ اپنے اندر لے سکتے ہیں. ان 9 نعمتوں کو, نعمتیں کتنی ہیں بلا؟ میں بھی پہلا بول دیا, ان کے ساتھ کہنے 8 کے 6 کہہ دینا ہے. جو 9 نعمتیں ہیں آپ ان کو اندر اپنے لے سکتے ہیں. اور ان کے آگے جو کیٹاگریز ہیں, جو پہلو ہیں, جو آگے میں نے کیا بولا بلا, جو اپریشنز کرنے والی اسپرٹ ہے, وہ مسا کی قوت, اس کو بھی آپ اپنے اندر لے سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بھلائی کرنے کی اسپرٹ آپ لوگوں کے اندر آ جائے گی, طرح طرح کی. کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ کسی کا کچھ بھلا کر لیں تو سکون ملتا ہے, بہتری کا کچھ کام کر لیں. آج مجھے ملی جب میں وہاں پہ کام کر کے آیا تھا نا ان کی جگہ کا, میں راستے میں گاتے جا رہا تھا گیت, اور مجھے ہلچل لگی ہوئی تھی کہ ان کا گھر نہ چلے جائے, کیونکہ وہ پریشان تھے. پرے کرتے گیا اور میں نے جو ایسے سیدھے ہو کر, بڑے اسٹینڈ ہو کر ان کے ساتھ بات کی, پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ. بالکل جگہ نہیں ہم جانے دیں گے کیونکہ وہ بیوہ خاتون ہے, ہم نہیں چاہتے. اور اس کے بعد میرا دل کر رہا تھا میں خوشی کے ساتھ ناچوں, کیونکہ ان کے گھر میرے پچھلے بچ گیا, تو خوشی کی بات ہوئی تو مجھے خوشی ملی. اور اس سے پہلے پتہ وہ ڈیڈی بھی بول رہے تھے کہ بھائی جو بلائی کرنے والے وہ خدا کے. میں نے اگنور کیا کیونکہ میں کہیں وہاں نہ پڑی جائے, کیونکہ میں نے کہا آلریڈی مجھے پتہ ہے, کیونکہ وہاں بھی تو نہیں نہ پڑھنی, وہ تو خطرناک ہے. کیا کیا ہے, تو وہ بھی ایک وہی ڈومینشن ہے, وہی ایک پہلو ہے جو آپ لوگوں سے مسا کرواتا ہے. آمین. اب ہم دوبارہ اپنے پرانے حوالے کے اوپر جائیں گے, وہ جو پہلا یوحنا اور 3 باب اور اس کی 9 آیت ہے, اس کو پڑھیں گے. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کا تخم جو ہے وہ اس میں بنا رہتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں, یہ کویسچن جو آپ لوگوں کے ساتھ میں کرنے لگا ہوں, کیا آپ لوگوں کے اندر خدا کا تخم موجود ہے یا نہیں, کہ شک کی بات ہے ابھی بھی؟ ہاں جی, ان تو شک والی تو ہی تو ہونا تھا, دسو ہے کہ نہیں؟ میری بات سنی جا رہی ہے کہ نہیں, آواز آتی ہے کہ نہیں کوئی بات جی ہے نا؟
اب وہ تخم ہمارے اندر ہے اور در حقیقی طور پر آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیٹی بھی ہیں اور ہم بیٹے بھی ہیں. آمین. آپ لوگوں کے زمین کے اوپر میں آپ لوگوں کو بتاؤں وہ لوگ جو عیسائی ہیں ان کا نہیں میں کچھ کہہ سکتا. جو لوگ مسیحی ہیں ان کے زمین کے اوپر 2 لائف ہیں. ایک وہ جو اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اور جو زبردست اور جو عظیم بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آسمانی باپ کو دیکھتے ہیں اور اس کی نظر میں کیا کرتے ہیں, مبارک یا مقبول بن کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. یہ کیا ہی خوشی کی ایک بات ہے. آمین. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ غالباً ہو رہا ہے, ہمیں گھنٹہ تو نہیں آگے ہوا ابھی ہے نا, ہو گیا 5 منٹ رہتے ہیں. نہیں ابھی گھنٹہ ہیں 7:20 پہ شروع کیا تھا ابھی. اچھا چلو کوئی نہیں, 5-10 منٹ اوپر چلے جائیں گے, کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا شروع بھائی, کام چلے گا نا, بیٹری شٹری ہے نا اس کے نظام. ٹھیک ہے. اچھا اس کی جو آپ نے کرسیوں کو پڑھا تھا اس کی آیت کون سی تھی؟ 11 پڑھی اور اس کی 29 آیت کو جانا ہے. اور اسی لیے میں اس کی اس قوت کے موافق جان فشانی سے محنت کرتا ہوں جو مجھ میں زور سے اثر کرتی ہے. جو مجھ میں زور سے اثر کرتی ہے میں کیا کرتا ہوں؟ جان فشانی کے ساتھ محنت کرتا ہوں. اب بڑی سادہ باتیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنے لگا ہوں, بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا. اسی قوت کے موافق کیا کرتا ہوں؟ میں پوری جان فشانی کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ محنت کرتا ہوں. اور وہ کیا کرتی ہے؟ مجھ میں زور کا اثر کرتی ہے, زور سے اثر کرتی ہے میرے اندر. بھئی جان فشانی دے نال وہ کام کرن دیا ہے, تو جدو جان فشانی پوری جان لا کے کام کرتے ہیں تو انرجی ویسٹ بھی ہوتی ہے, کم ہو جاتی ہے انرجی. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے پیچھے سے, اس کو کوئی چیز ایسی ہے جو پش کر رہی ہے, جو زور دے رہی ہے, بخش رہی ہے, اور وہ زور اس کے اندر اثر انداز ہو رہا ہے. اب سوال آپ لوگوں سے یہ ہے, بچے بینا ابھی آپ نے بتانا ہے, جان فشانی کے ساتھ آپ لوگ کب تک محنت کر سکتے ہیں؟ بولیں, کچھ بھی بول دیں. آمین. آپ لوگ بولے آگے. جان فشانی کے ساتھ کب تک آپ لوگ کام کر سکتے ہیں, یا کب تک کام کریں گے؟ گڈ. آگے والے بھی بول دو کچھ. جب تک جی. اچھا آمین. اور تسی بھی بولو جی, جان فشانی کے ساتھ کب تک کام کریں گے؟ اب میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ وہی رائٹ ہے, آپ بھی جان فشانی جب تک جئیں گے کریں گے. جب تک قوت ہے, طاقت ہے, جان ہے, جان فشانی. جان فشانی کے ساتھ کریں گے. یہی کوئی سوال ہے آگے پہنچ گئی ہو. اچھا دیکھیں, انسان کی قوت جو ہے, انہوں نے اچھا کیا کہ جب تک قوت ہے, انسان کی قوت جو ہے ہمیشہ یکساں رہتی ہے؟ نہیں رہتی. نہیں, ہمیشہ قوت جو ہے وہ یکساں نہیں رہتی. اب وہ قوت ہو رہا ہے, 20 سال کے بعد اور قوت ہو جائے گی, 40 سال کے بعد اور قوت ہو جائے گی, اور اس سے پیچھے چلے جائیں 20 سال تو اور قوت تھی. کیا خیال ہے؟ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ پہلے کم تھی, پھر بڑھتی جائے گی, پھر کم ہوتی جائے گی. وہ سارے نظام جو ہے وہ ایسے چلتے ہیں. تو جب قوت آپ لوگوں کے اندر ہمیشہ ایک جیسی برقرار نہیں رہے گی تو آپ لوگ جان فشانی سے کیسے کریں گے؟ تو ایسا نہیں. جسمانی قوت جو ہے, بہت ساری چیزوں کے اندر جسمانی قوت کی ہم طاقت جسم رکھتے ہیں, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کہ جب ہمیں فاسٹنگ کرنے کی ضرورت ہے تو اس وقت ہمیں جسم کی ضرورت پڑے گی, دعا کرنی ہے تب بھی ہمیں جسم کی ضرورت پڑے گی. جسمانی قوت ہمیشہ ایک جیسی جو ہے بدن کے اندر نہیں رہتی. اب اس کے ساتھ ایک بولتے ہیں, اس کو بولتے ہیں ڈونچر. اس کو غور سے سنیں آپ لوگوں نے. سخت محنت تب تک لوگ کر سکتے ہیں جب ان کے اندر قوت جو ہے موجود رہتی ہے. ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم مل چکے ہیں اور ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اکثر روزے کی گل نہیں کہہ رہے, بھائی جی ہم پڑے ہوئے
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾੜੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं तस्वीर बेटे मैं भी बहुत सारे रोजे रखने वाला समझ तो त्याड़े हार ना अच्छा अब नहीं रख सकते। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं अब हम रोजे नहीं रख सकते, अब हम ज्यादा देर तक प्रे नहीं कर सकते क्योंकि वो कुव्वत बहाल नहीं रही। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब जान फशानी के बाद जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो एक ही काम को करते हैं रेगुलर जो है वो थक जाते हैं कि भाई अब इसको करते 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 अरसा हो गया, अब मुश्किल है। इसमें से एक और चीज निकलती है जिसको बोलते हैं डोमेंचर। वो क्या है कि कोई ऐसा काम करे, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जिस काम के वसीला से आप लोगों को खुशी मिले, आप लोगों को मजा आए, वो काम जब आप लोग करेंगे उसको डोमेंचर बोलते हैं। मैं आप लोगों को इसकी डिटेल में भी लेकर जाऊंगा, ऐसा नहीं है, फिर आप लोग कभी थकेंगे नहीं। वो काम जिस काम के वसीला से आप लोगों को मजा आ रहा है, जिस काम ही वो करें और उस हिसाब से करें कि जिस हिसाब से आप लोगों के अंदर एनर्जी और कुव्वत आए और उस काम को करके आप लोगों को खुशी मिले। वो काम करते आप लोग कभी भी ना थके। क्या ख्याल है? ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि देखिए जो रेगुलर फास्टिंग, मैंने 4 साल रेगुलर फास्टिंग की, 4 साल, और मैं एक वक्त ऐसा आया कि अका गया कि रेगुलर मैं 4 साल से मैंने फास्टिंग में हूँ, मैंने खाना नहीं खाया। फर्स्ट टाइम सुबह का नाश्ता और लंच जो मिस होता था, और ये अब की बात नहीं है, तब इनको भी पता नहीं है, शादी से पहले के ये मामला थे। और शादी के बाद भी मैं कई साल फास्टिंग के अंदर रहा, लेकिन वो थोड़ी हार्ड वर्किंग थी तो मैं उससे कहा गया। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर ऐसी मेहनत हो, ऐसी काम के अंदर जिसमें जोर भी कम लगे, और वो काम जब हम करें तो उसमें हमें मजा आए, टेस्ट आए, और देखें उसमें उस काम को करके हमें खुशी मिले, और खुशी के सबब से एनर्जी वेस्ट ना हो बल्कि एनर्जी आए, तो वो काम आप रेगुलरली कर सकते हैं। उसका ताल्लुक आपकी एज से नहीं होगा। क्या ख्याल है? और वो काम कैसे आप लोग खुदा के मसा के स्वभाव से कर सकते हैं जब आप मसा को फील करते हैं अपने अंदर। अब देखें, इससे पहले आप लोग गए हैं किसी के घर, इसकी कोई डिटेल के अंदर जाने लगो, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। किसी के घर गए आप प्रे के लिए, उस घर के अंदर आप लोग कई अरसे से जा रहे हैं, लेकिन वहां पर एक बीमार है, वो चंगा नहीं हो रहा। आपने प्रे भी किया फिर भी नहीं हो रहा, फिर प्रे किया फिर नहीं हो रहा, फिर प्रे की फिर भी नहीं हो रहा। लेकिन वो एडवेंचर को, उस मसा की कुव्वत को जब आप लोगों ने अपने अंदर ले लिया, तो आप लोग गए हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, आप लोग ऐसे चेयर के ऊपर बैठे हैं, आगे टेबल पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर चाय पड़ी हुई है और समोसे पड़े हुए हैं मजेदार गर्मो गर्म। आप लोगों ने समोसा खाया और उसकी तरफ देखा कि ये बीमार है, यीशु के नाम से चंगा हो जा, और वो फौरी उठ के बैठ गया है। आपको कुछ भी जान पहचान नहीं करनी पड़ी, कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो उसके स्वभाव से उनको तो जो खुशी मिलेगी, आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। क्या मिलेगी कि मिलेगी? खुशी मिलेगी। आपने कोई भी मेहनत नहीं की, उसको एडवेंचर बोलते हैं, जो रेगुलरली मसा के स्वभाव से आप अपनी लाइफ के अंदर ले सकते हैं, जिसकी स्पीड जो है किसी भी एज के अंदर जाकर कभी भी खत्म नहीं। हमेशा उस काम को देखें, उस तरतीब के अंदर आकर, उस जगह के ऊपर खड़े होकर काम करना शुरू करें, जिसके अंदर से आपकी रूह को सुकून मिले और खुशी मिले, इत्मीनान से आप लोग भर जाएं। आमीन। और अब देखें मसा क्या करता है। जब हमने ये साया को पढ़ा, वो गर्दनों के ऊपर से जुए को और बोझ को क्या करता है, खत्म करता है। जब आप लोग मसा की पावर को समझ जाएंगे तो हर जगह पर आप लोगों को खुशी मिलना शुरू हो जाएगी, और मसा वो और उस तरीके से काम करना शुरू कर देगा कि जो अजीब कहलाते हैं। आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों को पिछले दिनों के अंदर एक मिसाल दी, वो मिसाल क्या थी?
3 दिन हो गए मुझे काम करते एक एरिया के अंदर, और बहुत सारे लोग होते हैं जो टांगों को पकड़ खींचने वाले होते हैं, और वो पादरी कहलाते हैं। और उसने क्या कहा, उसने कहा मैंने 3 दिन हो गए तुझे काम करते हुए देखते हुए, खुदा मुझजात भी कर रहा है लेकिन तूने खुद नहीं प्रे की। वो मेरे साथ ही रहता था, रात को भी मेरे साथ उसी कमरे में सोता था। कह रहा आपने खुद तो प्रे की नहीं है, लेकिन खुदा मुझजात कर रहा है, बदरूहें जा रही हैं, चंगे हो रहे हैं लोग, और खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, और तू खुद नहीं प्रे कर रहा, तू इसके पीछे क्या राज है? मैंने कहा मैं जादू करना, इसके अलावा प्रे की जरूरत नहीं है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर बात बोला क्या है, यहाँ पर शायद मैं प्रे करने, अब मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पर कि मैं फिर क्या करूं, मैं लोग बीमार आकर बैठे हुए हैं और मैं पर्सनल दुआ के अंदर 4 घंटे बैठा रहूं और वो मेरा इंतजार करते रहे। मैं ये तो काम नहीं है। मैं पहले से वो एनर्जी को, वो मसा की कुव्वत और ताकत को अपने अंदर लेकर आया हूं ताकि मुझे वहां पर जाकर जरूरत ना पड़े। इसलिए मैंने प्रे नहीं किया। अगर तू मेरी प्रे को जानना चाहता है तो मेरे साथ पर्सनल व्यक्तिगत जान ले, मेरे घर के अंदर या किसी भी जगह पर जब मैं होता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारी पर्सनल जो प्रे है वो क्या है। आमीन। कि मसा क्या है और मसा किस कदर उनके लिए बर्बादी और मौत का सबब बनता है, लेकिन पादरी साहबान नहीं जानते। मेरे प्यारे भाइयों और अच्छी बहनों भी जो खुदा के काम को संजाम देते हैं, उनके लिए एक जबरदस्त किस्म का ये पैगाम है कि मसा को जाने, रूह कुद्स की अजीम कुव्वत को जानकर, पहचान कर, बाइबल मुकद्दस को हाथ में लेकर खुदा के काम को संजाम देना शुरू करें। हालेलुया। लिखें, इनको लिखने के लिए मैंने कहा कि भाई आप लोग लिख लेना इसको। रसूलों की अमाल 4 बाब 27 आयत, रसूलों की अमाल 10 बाब और उसकी 38 आयत, 10 बाब की 38 आयत। इब्रानियों पलूस रसूल का खत, पहला बाब और उसकी 9 आयत। ज़बूर 45:7 आयत। दूसरी तवारीख 23 बाब और उसकी 11 आयत। दूसरी तवारीख 23 बाब की 11 आयत। दूसरी तवारीख 22 बाब और उसकी 7 आयत। पहली तवारीख 29 बाब और उसकी 22 आयत। दूसरी सलातीन 23 बाब की 30 आयत। दूसरी सलातीन 11 बाब की 12 आयत। दूसरी सलातीन 9 बाब की भी 12 आयत। दूसरी सलातीन 9 की 12 लिख लिया, 9 की 6 आयत लिखी, 9 की 3 आयत लिखी। पहली सलातीन 19 दी 15 ते 16 आयत लिख लो। 15 और 16 आयत। आमीन। अब